یہاں اس پارلیمنٹ کو یہ آپ نے کیا دکان کھولی ہوئی ہے؟ کیا یہ تقریری مقابلہ کرنے کے لیے ہے؟ یہاں اس سے آپ کام لیجئے، یہاں قوم کو اکٹھا کیجئے، سیاسی ڈائیلاگ کی ابتدا کیجئے۔ میں آج قومی اسمبلی کے فلور سے باہر پارلیمنٹ کے آنگن میں یہاں کلمے کے نیچے آپ سے مخاطب ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی سنگینی کو سمجھیے۔ جو ہم سے لڑ رہے ہیں، جو ہم پہ گولی چلا رہے ہیں، میں فورسز کو کہتا ہوں کہ آپ جب ان سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے آپ اکیلے ہیں۔ 25 کروڑ کے 25 کروڑ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میں سیاسی لیڈرشپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی تو لڑ لے گا لیکن سیاسی مسئلہ آپ کو فوجی حل کر کے نہیں دے سکتا۔ وہ شہباز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، میاں نواز شریف کو، اور خاص کر ملک کے اور قوم کے سب سے بڑے لیڈر امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے سرخیل مرد بحران عمران خان، ان کو آپ باہر لائیے۔ آپ نے ترک کا پتہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، کہے کو جیتیں گے؟ کیسے جیتیں گے؟ عمران خان نے اپنی حکومت میں 2 بار امت مسلموں کا ادھر اکٹھا کیا اور آپ کو ثابت کیا کہ اگر ول ہو there's a will, there's a way۔ کابل اور اسلام آباد میں پہلی بار محبت بڑھ رہی تھی، امن آ رہا تھا، سینٹرل ایشیا کھل رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، افغان پاکستانی بھائی بھائی کی طرح رہنا شروع ہوئے تھے اور جو انڈین انفلوئنس تھا وہ کم ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے افغانستان میں انڈین انفلوئنس اور ان کے بے شمار اڈے بند کروا دیے تھے اور ایک تعلق ایسا بن رہا تھا کہ افغانی مان رہے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان اس خطے میں امن لا رہا ہے۔ اور علی محمد کی اور عمران خان کی بات اگر نہیں سمجھتے تو اپنے شار مشرق کی تو سمجھ لو۔ شار مشرق نے کیا کہا تھا کہ افغانستان اس پورے سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں مٹی کے ایک بدن میں اس کا ایک دل ہے۔ اگر افغانستان میں کابل میں امن ہوگا تو پورے ساؤتھ ایشیا میں امن ہوگا۔ کاش پاکستان کے اسٹریٹجک اینالسٹ اور وہ جو پالیسی ساز ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں کہ افغانستان کا امن اور پاکستان کا امن یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر یہاں نقصان ہوگا تو وہاں ہوگا، وہاں ہوگا تو یہاں ہوگا، اور اس کے لیے عمران خان صاحب اور تمام پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ بشمول ہماری جو نیشنلسٹ ہیں، جو قوم پرست ہیں بلوچستان میں، آپ ان سے بات کیجئے یار، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بہنیں ہیں، آپ ان سب سے بات کیجئے۔ آپ میرنگ بلوچ کو بھی ریکویسٹ کیجئے، آپ ان سے بھی بات کیجئے، انگیج کیجئے۔ آپ پشتین سے بھی آپ انگیج کیجئے، مزدور پشتین کو بھی انگیج کیجئے۔ آپ باقی جتنے فورسز ہیں، خاص کر سب سے بڑی واحد قومی جماعت تحریک انصاف میں ہے جو بلوچستان سے بھی جیت رہی ہے، آخری بات، جو بلوچستان سے بھی جیت رہی ہے، جو فاٹا ایکس فاٹا سے بھی جیت رہی ہے، جو تربت سے بھی جیتتی ہے، جو کراچی سے بھی جیتتی ہے، جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہے، لاہور پاکستان کے دل لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی تحریک انصاف ہے، کراچی اور پشاور ہر جگہ، سوات، مالاکنڈ، ایوری ویئر۔ یہ آپ کی ایک ایسی جماعت ہے، قومی جماعت، جو ماضی میں پیپلز پارٹی ہوتی تھی، اب تحریک انصاف ہے۔ یہ آپ کو ملک کو یکجا کر کے دے سکتی ہے، تحریک انصاف سب دلوں کو جوڑ سکتی ہے۔ کیا ہی اچھا نظارہ ہوگا کہ تمام نیشنلسٹ، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت آپ یہاں پہ آئیے، اس پارلیمنٹ میں کلمے کے نیچے بیٹھیے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آئیے، یہاں بیٹھیے، ڈائیلاگ کیجئے، مسئلے کو حل کیجئے۔ جب آپ بلوچستان کے لوگوں کے مسئلے کے حل پہ سنجیدہ نظر آئیں گے، وہاں کی عوام بھی آپ پر ٹرسٹ کرنا شروع کرے گی، اور تب دہشت گرد اکیلے ہوں گے جو ہندوستان کے فنڈوں پہ پلتے ہیں، جو ہندوستان کے پیسوں پہ پلتے ہیں اور پاکستانیوں کا خون پیتے ہیں، وہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ یقین کیجئے گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو آپ سے ناراض ہیں، جن کو گلے ہیں، جن کو شکوے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگائیے۔ اور ہم تو ہمیشہ یہ سنتے تھے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بڑا ہو گیا سوتیلی ماں کا کردار، اب سگی ماں کا کردار اپنائیے۔ بہت شکریہ۔